بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائرہ، اس کو انگریزی میں سرکل کہتے ہیں۔ دائرہ نقاط کے ایسے مجموعے کا نام ہے جو کسی خاص نقطہ سے ہم فاصلہ ہو، یعنی بہت سے نقاط نے ایک ایسا خط بنایا ہو کہ ایک خاص نقطہ سے خط کے سارے نقاط کا فاصلہ ایک جیسا ہو۔ بالفاظ دیگر، دائرہ ایسے مسلسل جھکے ہوئے خط کا نام ہے کہ ایک خاص نقطہ سے اس خط کے ہر نقطے تک فاصلہ ایک جیسا ہو، جیسے اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ خاص نقطہ دائرے کا مرکز کہلاتا ہے، اور ارد گرد جو دیوار یا ایک خط بنی ہوئی ہے اس کو محیط کہا جاتا ہے۔ قطر یا ڈائی میٹر، دائرے میں جو ارد گرد خط یعنی محیط ہوتا ہے، اگر اس کے ایک نقطہ سے آپ ایک سیدھا خط کھینچیں اور دائرے کے مرکز سے گزرتا ہوا اس محیط کے دوسرے نقطہ کے ساتھ جا لگے تو اس سیدھے خط کو قطر کہتے ہیں۔ جیسے اس شکل میں نظر آ رہا ہے، خط اے بی ایک قطر ہے۔ نصف قطر یا رداس، اس کو انگریزی میں ریڈیس کہتے ہیں۔ ابھی جو بتایا گیا قطر کی تعریف میں کہ قطر ایک ایسا سیدھا خط ہے جو دائرے کے ایک نقطہ سے نکل کر مرکز سے گزرتے ہوئے دوسرے نقطہ کے ساتھ جا لگے۔ پس اگر اس کو ہم آدھا کریں تو نصف قطر بن جائے گا۔ یعنی نصف قطر یا رداس ایسا خط ہے جو دائرے کے ایک نقطہ سے مرکز تک بنا ہوا ہو، اس کو انگریزی میں ریڈیس کہتے ہیں۔ اس شکل میں پی او خط نظر جو آ رہا ہے، اسی کو نصف قطر یا رداس کہتے ہیں۔ وتر بھی دائرے میں ایک خط کا نام ہے۔ یہ وہ خط ہے جو دائرے کے محیط کے ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک کھینچا جائے مگر مرکز دائرہ سے نہ گزرے۔ جیسے اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی کیو ایک خط ہے جو مرکز سے نہیں گزرا ہے، یہی وتر ہے، اور دائرے کے محیط کے ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک سیدھا کھینچا گیا ہے۔ کرہ، اس کو انگریزی میں سپیر کہتے ہیں۔ یہ ایسا سیبودی گول جسم ہے جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو، جیسے گیند ہوتا ہے۔ پس دائرہ سطح ہوتا ہے اور کرہ جسم ہوتا ہے۔ اس میں تینوں بعد یعنی طول، عرض، عمق ہوتے ہیں۔ ہماری یہ زمین کرہ ہے یا نہیں؟ تو اس میں تحقیقی نظریہ یہ ہے کہ یہ کرہ نما ہے، عین کرہ نہیں، اس لیے کہ قطبین میں یہ تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے اور خط استوا پر یہ تھوڑی سی ابری ہوئی ہے۔ کرہ اور کرہ نما بالکل اسی طرح سمجھے جیسے جزیرہ اور جزیرہ نما ہوتا ہے۔ جزیرہ اس خشک علاقے کو کہتے ہیں، یعنی زمین کے اس خشک ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر ہو، اور جزیرہ نما اس خشکی کو کہا جاتا ہے جس کے تین اطراف میں سمندر ہو مگر ایک طرف خشکی ہو۔ پھر جزیرہ نما پر جزیرہ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کرہ نما پر کرہ کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرہ ارض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حالانکہ عرب جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما ہے جو نقشے میں صاف ظاہر ہے۔ اسی طرح زمین کو بھی کرہ ارض کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ کرہ نہیں بلکہ کرہ نما ہے۔ جزیرہ عرب کا نقشہ
کسی کے پاس گلوب ہو یا ویسے وہ نقشہ ہو تو اس میں دیکھے صاحب آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 طرف پانی ہے لیکن ایک طرف خشکی ہے، یہ عراق وغیرہ اردن یہی ممالک ہے، پھر وہ لگے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، شام کے ساتھ، اسی طرح گئے ترک کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ، پھر پاکستان کے ساتھ، تو یہ سارا پٹی جو ہے یہ سارا خشک پٹی ہے، تو 3 طرف اس کے پانی ہے اور ایک طرف اس کا وہ خشکی ہے۔